الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معزز سامعین کرام، دینی ملے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو باتیں بیان کی جائیں گی اس کا عنوان ہے ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریاں۔ اگر اس عنوان کو سمجھنے کے لیے اور سہولت پیدا کرنے کے لیے ذرا آسانی کر دی جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حالات حاضرہ میں ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریاں۔ حالات حاضرہ کیا ہے؟ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ چاہے ہمارا ملک عزیز ہندوستان ہو یا پورا عالم اسلام، پوری دنیا کو آپ لے لیں، صورتحال سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے۔ ہر جگہ قتل و خونریزی کا بازار گرم ہے، ہر جگہ لوٹ کھسوٹ، ہر جگہ چوری ڈکیتی، عریانی، فحاشی، بدکاری، چغل خوری، عیاری، ہر قسم کی جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سارے کے سارے اپنے عروج پر ہیں۔ یہ ان کے عروج کا زمانہ ہے۔ اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ آخر ایسا صورتحال بنا کیوں، یہ بدحالی آئی کیوں، یہ امت جو عروج کی منازل کو طے کر رہی تھی یہ تنزلی کا شکار کیوں ہوئی؟ اگر ہم اس سوال کو قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 صاف طریقے سے اس کا ریزن اور سبب بیان کرتی ہے کہ تم ترقی کے اوج ثریا سے زمین کی گہرائی پہ کیسے گرے۔ اس کا ریزن بہت ہی عام ہے جو ہر کوئی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی بما عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بحر و بر میں، خشکی تر میں، ہر جگہ، یعنی دنیا کا کوئی گوشہ باقی نہیں جہاں پر فساد نہ پھیلا ہوا ہو۔ ہر جگہ فساد پھیل چکا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کا کرتوت ہی ایسے ہے کہ جس کی وجہ سے زمین پر خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد پھیل گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت بیان کی تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان کو اس کا مزہ چکھائیں۔ جو لوگوں نے بدکاریاں کی، جو لوگوں نے غلط کام کیے، جو لوگوں نے نافرمانیاں کی اور جو لوگوں نے فسق و فجور کے کام کو انجام دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بعض جو عمل ہیں، بعض جو ان کی کارستانیاں ہیں، ہم اس کا بدلہ دے کر کے ہم انہیں چکھائیں ذرا مزہ اس کا، اس امید کے ساتھ لعلہم یرجعون، شاید وہ لوگ ممکن ہے کہ راستے پہ لوٹ آئے، سیدھے راستے پہ پھر سے گامزن ہو جائیں۔ تو یہ حکمت بیان کی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو فسادات آج پوری دنیا کے اندر رونما ہیں، خصوصاً امت مسلمہ کو لے کر کے جن شکوک و شبہات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ یوں ہی نہیں بن گئے، بلکہ اس کے اندر ہمارا بھی ہاتھ شامل ہے، اپنی بربادی میں شامل ہے قصور اپنا بھی۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، یقیناً اپنی بربادی میں اپنا قصور شامل ہے۔ سامعین کرام، اگر یہ صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں ہمارے اندر کیا کچھ آنی چاہیے، ہمیں اپنے کمیوں کا ازالہ کیسے کرنا ہے، یہی میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ایسی صورتحال میں جبکہ ہر جگہ بدامنی پھیلی ہوئی ہو، ہر جگہ فسق و فجور کے بازار گرم ہو، قتل و غارت گری عام ہو، ایسی صورت کے اندر مسلمانوں کی، ہر مسلمانوں کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔
ویسے تو اللہ رب العالمین نے ویسے اس امت کو گواہ بنایا ہے دوسرے امتوں کے لیے، لیکن ایسی صورتحال جبکہ ہر طرف بدامنی بدسکونی پھیلی ہوئی ہو تو ان کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ آئیے ہم ان ریزنز اور ان اسباب کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ سب سے پہلا جو صورتحال کو دیکھتے ہوئے ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو علوم دینیہ سے آراستہ اور پیراستہ کریں، علم کے زیور سے ہم اپنے آپ کو مزین کر لیں، تب جا کر کے یہ تمام برائیاں دور ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ دینی علوم سے دوری کی وجہ سے یہ تمام چیزیں سماج کے اندر پھیل رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم اگر سوچیں اور سمجھیں تو جب دینی علوم کی بات آتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، عام طور سے لوگوں کے دلوں کے اندر سے اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام، اس کی عظمت ختم ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے۔ لوگ دنیاوی علوم کے حصول میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار، لیکن دینی علوم کے لیے اپنا چند لمحہ لگانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ اس کی اہمیت کیا ہے اگر میں بیان کروں تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین اس علم کے ذریعے سے اہل ایمان کو، مومنوں کو سر بلندی دیتا ہے، بلندی اور ترقی کے منازل طے کراتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اس علم کی بدولت ان کے درجات میں مزید بلندی ہوتی ہے، مزید بلندی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ دنیاوی علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو طلب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں عزت ملے، تاکہ ہمیں ترقی ملے، تاکہ ہم دنیا میں باعزت رہیں اور ہم ترقی کے منازل طے کر سکیں۔ ترقی کے منازل طے کرنے کے راستے اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر فرما دیا کہ تم دینی علوم کو حاصل کرو گے، تم علوم دینیہ سے وابستہ رہو گے، اپنے آپ کو جوڑ کے رہو گے، تمہیں اللہ رب العالمین عزت عطا کرے گا، تمہیں اللہ رب العالمین ترقی سے ہمکنار کرے گا، تمہیں اللہ رب العالمین ذلت اور رسوائی کے عمیق گڑھے میں نہیں گرائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم دنیا طلبی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار، لیکن دین علوم کے لیے چند لمحے بھی ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں ترقی اور سلبندی ملے، تاکہ ہم دنیاوی میدان میں بہت آگے رہیں، ہم ستاروں پہ کمندہ ڈال دیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر حدیث نمبر 817 کے اندر اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ تمہیں سر بلندی چاہیے، تمہیں ترقی چاہیے، تم باعزت رہنا چاہتے ہو، تم ذلت و رسوائی کے عمیق گڈھے سے نکل کے اوج ثریا پہ پہنچنا چاہتے ہو تو تم راستہ اختیار کرو جو راستہ شریعت نے بتایا، وہ یہ ہے کہ تم اس قرآن مقدس کے اصولوں کو اپنے سینوں سے لگا لو، تم ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ تم اس قرآن مقدس کے ایک ایک آیات کو سمجھ کر کے اپنے زندگی کے اندر اس کو نافذ کر لو، انشاءاللہ تعالی عزیز تمہیں کوئی بھی قوم رسوا نہیں کر سکتی، تم ذلت و رسوائی کا منہ نہیں دے سکتے، تم ترقی ہی ترقی کرو گے۔ لیکن یہ چیز بیان کرنے کی ہے، کل قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں شکایت کریں گے۔ آج جو دوری ہے دین سے، جو دوری ہے قرآن و احادیث سے، جو دوری ہے دینی علوم سے، جو دوری ہے دینی مجالس اور مکاتب سے، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا قیامت کے روز جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور افسوس کرے گا، اس وقت اللہ کے وسلم شکایت کریں اللہ رب العالمین سے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ جو آج افسوس کر رہا ہے، یہ جو آج کفے افسوس مل رہا ہے، جو اس کو آج افسوس لاحق ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ اس نے دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآنی اصول کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آج یہ ذلت و رسوائی کا منہ دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ آج ناکامی، نامرادی اور افسوس کا ہاتھ مل رہا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مقدس کے علوم، دینی علوم کی بہت ہی اہمیت ہے، اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 5027 اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج جتنی پستی، جتنی تنزلی، جتنے بھی برے ماحول بنتے جا رہے ہیں، اس کے سب سے بڑے ریزنز جو ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو بہت معمولی سمجھ رکھا ہے، ہم نے دنیا طلبی کے چکر میں دین کو بہت ہی ہلکا سمجھ لیا ہے،
اور قرآن کو طاقوں کو زینت بنا کر کے احادیث کو ہم نے مشکل سمجھ کر کے اس کو سپاروں کے اندر بند کر کے لائبریریوں کی ضرورت بنا کر کے رکھ دیا ہے. ہم پڑھنا نہیں چاہتے, یہ سوچ کے بہت مشکل کتاب ہے. سامعین کرام مشکل نہیں ہے, بس ہم اور آپ, ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر شیطان نے گھر بنا رکھا ہے اور وہ یہ دکھاتا ہے ہمارے سامنے کہ ہم کیسے پڑھیں گے, کیسے اس پہ عمل کر پائیں گے, اور دنیا کی مشکل سے مشکل ترین علوم اس کو اتنا سہل اور آسان کر کے دکھاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ تو بالکل پانی ہے, کوئی مشکل نہیں, بالکل آسان ہے. سامعین کرام ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھیں, اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دین کا علم حاصل کرتا ہے اور دین کے علم کے حصول کے لیے راستے پہ چلتا ہے, مدارس سے مکاتب کا رخ کرتا ہے, وہ جتنے قدم اس دینی مجالس کی طرف مدارس کی طرف بڑھتا ہے گویا کہ وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت 2699 کے اندر فرمایا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, جو کوئی حصول علم کے لیے راستے پہ نکلتا ہے اللہ کے راستے میں, گویا کہ وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے, گویا کہ وہ جنت کے راستے پہ جا کر کے اپنے منزل کو طے کر رہا ہے. سامعین کرام دینی علوم معمولی نہیں ہے, دینی علوم بے قیمت نہیں ہے, بہت ہی بیش بہا ہے, بہت ہی قیمتی ہے. یہ دنیا کے اندر بھی تمہیں عزت دلائے گا اور آخرت کے اندر انشاءاللہ تعالی عزت تمہیں سرخروئی دلائے گا, تمہیں کامیابی دے گا, تم کامران ہو جاؤ گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو, ان پیغامات کو اپنا لیں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک امیج اور ایک پہلے سے خاکہ بن چکا ہے کہ بہت ہی معمولی چیز ہے, بچہ ہمارا پڑھ لے گا تو کیا کرے گا, 2 روز کی کمائی کیسے کرے گا. سامعین کرام ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آپ دینی علوم کو چھوڑ کر کے دنیاوی علوم کے حصول کے لیے ساری کی ساری تغودو کر لو, ساری کی ساری محنت و مشقت لگا لو, سارے کے سارے پسینے آپ سکھا لو, لیکن ایک بات ذرا کان کھول کے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے. سامعین کرام آپ فزکس, بایولوجی, کیمسٹری, یہ تمام کے تمام علوم سیکھ کر کے ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. آپ ان تمام علوم کو حاصل کر کے ایک اچھے انجینئر بن سکتے ہیں لیکن ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. آپ اچھے آفیسر بن سکتے ہیں لیکن اچھے انسان نہیں بن سکتے. اگر اچھے انسان بننا ہے اور اللہ رب العالمین کا فرمانبردار بندہ بننا ہے تو آپ کو اس کے لیے قرآن مقدس کو پڑھنا ہوگا, آپ کو اس کے لیے احادیث رسول کا علم حاصل کرنا ہوگا, تبھی جا کر کے آپ کے اندر انسانیت پیدا ہو سکتی ہے. وگرنہ یہ دنیاوی حصول کے لیے ہم دنیا کی زندگی کے چند روز کے جو یہ خوبصورتی ہے اس کے پیچھے لگ کر کے ہم کچھ بھی کر لیں, ساری محنت لگا دیں, لیکن یہ چاہ لیں کہ اللہ تعالی سے خوش ہو جائے. ہم نے آپ کے سامنے قریباً 4-5 آیات اور احادیث پیش کی. ان تمام احادیث اور آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بھی یا اللہ کے نبی نے جہاں بھی علم کا لفظ استعمال کیا وہاں پر بایولوجی, فزکس اور کیمسٹری کا علم نہیں ہے. وہاں پر جو علم مراد ہے وہ علم دین ہے, دینی علوم ہے, کتاب و سنت کا علم ہے. اور اگر علم کی اہمیت مزید جاننے کی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے تو آپ قرآن مقدس کی سب سے پہلی 5 آیات پڑھیے. آپ سب سے پہلی آیت, سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتہ لے کر کے نازل ہوتا ہے, اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیات پر مشتمل یہ وحی. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر کیا. یہ علم کی اہمیت کو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, یہ علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, علم کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ابتدائی 5 آیات کے اندر بار بار علم کا تذکرہ اسی لیے کر رہا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ علم معمولی نہیں ہے, خصوصاً دین علم کے حصول میں دنیا آخرت ہر جگہ ہی کامیابی اور کامرانی ہے. سامعین کرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا وہیں یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو قو انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایسے صورتحال کے اندر, موجودہ صورتحال کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دینی علوم سے آراستہ و پیراستہ کریں. ہم اپنے آپ کو, اپنے سینے کو ہم دینی علوم سے مزین کر لیں, سجا لیں. یہ صورتحال کا تقاضا ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے اہل و عیال کو بھی دینی تعلیم دیں, ہم اپنے اہل و عیال کو بھی دینی تربیت کریں. آپ یہ آیت آپ کے ذہنوں میں غالباً ہوگی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو, خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
سامعین کرام جہنم کا تذکرہ آپ کو کہاں ملے گا؟ کون سی سائنس کی کتاب ملے گا آپ کو جہنم کا تذکرہ؟ آپ کو جہنم کے بارے میں جاننی ہے، کون سے سائنس کی کتاب، کون سے ٹیکنالوجی کی کتاب آپ کے پاس ہے جس کے اندر جس کے اندر جنت و جہنم کا بیان ہے؟ آپ کو جنت و جہنم کو پڑھنے کے لیے، جنت و جہنم کی پہچان کرنے کے لیے آپ کو قرآن مقدس کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو حدیث رسول کو سننا اور سیکھنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو معلوم ہوگا۔ وگرنہ ایک عام آدمی جو ڈاکٹر تو ہے، جو انجینئر تو ہے، جو بہت بڑا اسکالر بن سکتا ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، لیکن اگر اس نے قرآن مقدس کو نہیں پڑھا ہے، اگر اس نے حدیث رسول کو نہیں سنا ہے، نہیں پڑھا ہے، تو پھر اس کے سامنے دنیا تو حاصل، دنیا کے بہت ساری مناظر اس کے سامنے آ سکتے ہیں، مناظر خوبصورت بن کر کے، لیکن آخرت اس کے سامنے اندھیرا ہوگا، آخرت کے بارے میں اسے علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخرت کے تعلق سے یہ سائنس، یہ دنیاوی جو علوم ہے، اس کا ایک حد ہے، اور اس حد پہ جا کر کے وہ ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ قرآن مقدس ہی بتاتی ہے، اس کے بعد کے جو آنے والے احوال، پیش آنے والے احوال ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن مقدس اور احادیث رسول سے ہی رہنمائی ملتی ہے۔ سامعین کرام، اس لیے میں بارہا بیان کرتا آ رہا ہوں اور پھر دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ آج جو صورتحال پیش ہے اور جیسے بھی ماحول بنتے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں، قرآن و حدیث کی تعلیم سے جوڑیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، کل قیامت کے اللہ کے سامنے ہمیں بھی پیش ہونا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک دوسری ذمہ داری جو صورتحال کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسی صورتحال میں خود تو علم حاصل کر کے، خود علم حاصل کر کے، عمل کر کے یہ نہ سوچیں کہ بس ہماری ذمہ داری ختم، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ جو دنیا کا ماحول ہے، ایک معاشرہ ہے، اللہ کے نبی نے معاشرے کی مثال 2 منزلے کی کشتی سے دی ہے۔ ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم نیک اعمال کر رہے، ہم اچھے اچھے اعمال کر رہے، لیکن ہمارا پڑوسی، ہمارا جو ہمسایہ یہ غلط کام کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، ہم اس کو بتا نہیں رہے ہیں، ہم اس کو روک نہیں رہے ہیں، ہم اس کو سمجھا نہیں رہے ہیں، تو پھر ہم بھی مجرم ٹھہرے۔ اور بنی اسرائیل کے ان واقعات کو بیان کیجئے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان کی جو خامیاں تھی ان میں سے ایک خامی یہ بھی تھی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگ ان تمام برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے جو ان کے قوم والے کرتے تھے۔ لہذا ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، صورتحال کا تقاضا ہے کہ ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو اہم فریضہ ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین اس امت محمدیہ کو نکالا ہے، اس امت محمدیہ کا وجود بخشا ہے، اس کو ہم اپنائیں اور اس فریضے کو کی انجام دہی کے لیے کام کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت محمدیہ کو نکالنے کا مقصد یہی ہے، اس کو وجود میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا جب اللہ نے ہمارا یہ صفت بیان کر دیا، اللہ نے ہمارے تعلق سے امتیازی وصف ہمیں یہ عطا کیا کہ تمہارے اندر یہ خوبی ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، لہٰذا ہم اپنی اس خوبی کو، ہم اپنی اس صفت کو مٹنے نہ دیں، مرنے نہ دیں، بلکہ اس کو ہم دوسروں تک منتقل کریں، اور اس اہم فریضے پر عمل کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کا ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں تو ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ، ایک جمعیت ہونی چاہیے جو خاص اسی کام کے لیے متعین ہو، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سامعین کرام، حالات کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہم نے علوم کو حاصل کر لیا، دینی علوم کو حاصل کر لیا، اور اس کے بعد ذمہ داری ہماری بنتی ہے، دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک منتقل کریں۔ ایک بات اور یہاں پر قابل غور ہے، وہ یہ کہ محض کوئی دینی علوم حاصل کر کے اگر عمل نہیں کرتا، پھر اس کے لیے وہ کوئی کام کا نہیں، کسی کام کے بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ وہ قرآن مقدس کا علم حاصل کرنے کے بعد، احادیث رسول کو سیکھنے کے بعد ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم منزل کو نہیں پا سکتے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، یہاں پہ اکثریت اسٹوڈنٹس کی ہے، طالب علموں کی ہے، میں ایک مثال یوں بیان کر سکتا ہوں اس کے لیے کہ آپ کے سامنے میتھس، حساب کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے ساری تھیوری آپ کو بیان کی جاتی ہے۔ بچے کو، طالب علم کو ساری کی ساری تھیوری یاد ہو جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ بچہ میتھ کو سالو کرتے ہوئے ان تھیوری کو ہٹا کر کے اپنے طریقے سے یا ان تھیوری پر عمل نہ کر کے یہ چاہے کہ میرا آنسر صحیح آ جائے، آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔
لہٰذا اس چیز سے معلوم یہ ہوا کہ ہم قرآن تو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ نے شراب حرام قرار دیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں غیبت چغلی نہیں کرنی ہے، ہم جانتے ہیں فحاشی کو اور اوریانی کو بڑھاوا نہیں دینا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو اپنے زندگی کے اندر نافذ نہیں کرتے، اپنی زندگی کے اندر ہم اس کو لاگو نہیں کرتے، تو پھر یہ کسی کام کا نہیں، بے سود، بے مقصد، بے معنی ہے۔ سامعین کرام، اگر ہمارے پاس دین علم ہے، ہم دین علم سے بہرہ ور ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اس پر عمل خود بھی کریں اور اپنے اہل و عیال کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں، اور اس کے بعد امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا جو اہم فریضہ ہے اس کے انجام دہی کے لیے ہم ہمہ وقت ہمیشہ کے لیے تیار رہیں۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے وسلم نے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، اس کو ترک کرنے کا انجام کیا ہے، اس کا عقاب کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ ایسا جرم ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم نہ دینا اور برائی سے نہ روکنا، یہ ایسا جرم ہے کہ جو لوگ غلط کام تو نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ ان کو روکتے بھی نہیں، یہی اتنا جرم ایسا ہے کہ ان کو بربادی کے دہانے پہ لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے وہ لوگو تم غور و فکر کرو، سوچو اور بچو، ڈرو اس عذاب سے جو تم میں صرف ظالموں تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے سماج کے اندر چند لوگ شرابی ہیں، چند لوگ غلط کام کرنے والے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے، ایسا نہیں کہ عذاب آئے گا صرف انہیں کو لے کر جائے گا، نہیں، جب عذاب آئے گا تو پوری کی پوری قوم اس کے زد میں آئے گی، پوری کی پوری قوم اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، اس لیے بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو اگر غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم اس کو منع بھی کریں۔ مشہور روایت غالباً آپ لوگوں کو یاد بھی ہو، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ لوگوں، جب تم کسی کو غلط کام کرتے دیکھو، تم کسی کو برا کام کرتے دیکھو تو تم اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے معاملہ مزید بڑھ سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے، تو اس کو زبان سے روکو، حکمت اور دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھاؤ، اور اگر اس پہ بھی ڈر ہے، خدشہ اس بات کا ہے کہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے، تو کم از کم اس کو اپنے دل کے اندر برا جانو۔ اللہ کے نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم تر اور نچلا درجہ ہے کہ کسی کو غلط کام دیکھ کر کے روکا نہ جائے، زبان کا استعمال نہ کیا جائے، صرف دل میں سوچا جائے، لیکن ہاں یہ بھی ایمان کی ایک دلیل ہے۔ سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اول تو یہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین علوم سے جوڑیں اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو دین علوم سے مربوط کر لیں، جوڑ لیں، اپنا رابطہ اس سے قائم کر لیں۔ دوسرا یہ کہ جن علوم کو حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی دعوت دیں۔ چوتھی بات یہ کہ ہم دعوت کا آغاز کریں تو اپنے گھر کے ذریعے، اپنے گھر سے شروع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو پڑھیں گے، آپ اس کی طرف جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز جا کر کے طائف سے نہیں کیا، مدینہ سے نہیں کیا یا دوسرے علاقے سے نہیں کیا، بلکہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کے سامنے کہا تھا کہ لوگوں، اگر میں تم سب کے سامنے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرات تیار ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تم کیا کہو گے؟ تمہیں میری بات پہ یقین ہوگا؟ سب نے کہا ہاں، آپ کی بات پہ یقین ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کے تعلق سے کبھی جھوٹ بولنے کا تجربہ ہی نہیں کیا، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنی ہے، پہلے خود کی اصلاح، اپنے آپ کی اصلاح، اور اپنے آپ کی اصلاح کے بعد اپنے اولاد کی اصلاح، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح، اور اس کے بعد آپ سماج کے اندر بڑھیں اور غلط کام کرتے کسی کو دیکھیں تو پھر اس کو منع کریں، اس کو روکیں اور اس کو صحیح دین کی طرف اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی اہم چیز یہ کہ آج جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اور ماحول کو اس طریقے سے بگاڑا اور خراب سے خراب تر کیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ جب معاملہ اللہ کے وسلم کی سیرت کا آئے، ان کے کردار کا آئے، تو ہم اس کا عملی نمونہ بن جائیں۔ ہمیں صرف زبان سے محمد علی یا صرف زبان سے یہ کہہ کر کے میرا نام عبداللہ، میرا نام
ابو بکر عثمان عمر ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی عملی تصویر ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے سپرد کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ہمیں اللہ کے سپرد کر دیا ہے. ہم وہی کام کریں گے جس کا اللہ حکم دے گا، ہم وہی کام کریں گے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اس سے ہٹ کر کے، اس سے بڑھ کر کے ہم کام کوئی کرنے والے نہیں ہیں. لہٰذا ایسے صورتحال میں یہ ہمارے آپ کے لازم بن جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جب کہ ماحول بنایا جا رہا ہے، گستاخی رسول کی خبریں بار بار آ رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی شعائر کے تعلق سے بہت ساری بدتمیزیاں کی جا چکی ہیں اور ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن اس سے مقابلے کا اور دفاع کا سب سے بہتر اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جائے، اس کے ایک ایک شاعر پر عمل پیرا ہو جائے، اور ہم رسول کی رسالت کی جب بات آئے اور رب کی ربوبیت کی بات آئے تو ہم یہ ثابت کر سکیں ہم مسلمان ہیں، ہم رب کو ماننے والے ہیں، رب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم رسول عربی کے امتی ہیں، اس کے متبع ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر روب پیدا ہو اور لوگ ایسی تمام زبان استعمال کرنے سے بچیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات تو ہے، روز روشن سب کو معلوم ہے، ذرا سی بات ہوئی یہ مسلمانوں کا ایمان اور مسلمانوں کا خون جوش مارتا ہے. تو نے زبان کھولا کیسے میرے نبی کے خلاف؟ تو نے زبان کھولا کیسے ہمارے مجدوں کے خلاف؟ تو نے زبان کھولا کیسے ہمارے قوم کی یا ہمارے شریعت کی جو شعائر ہیں حجاب کے تعلق سے؟ تم نے زبان کیسے کھول دی؟ اس وقت ہماری رگیں پھپھڑا اٹھتی ہیں، خون ہمارا گرم ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسے موقع کہاں سے ملا، ہم یہ نہیں بنیادی طور سے ہم جڑ کی طرف نہیں جاتے، اصل کی طرف نہیں جاتے کہ بات نکلی کہاں سے، اس کو موقع کہاں سے ملا. ہر کوئی یہاں بیٹھا ہوا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے دل کے اوپر ہاتھ تک یہ سوچے کہ قرآن مقدس کے اوپر اعتراضات کیے گئے، قرآن مقدس کی آیات کو نکالنے کی بات ہوئی، کتنے لوگوں نے قرآن مقدس کی ان آیات کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ آخر اس کے اوپر اعتراضات کیوں اٹھے. اپنے دل پر ہر کوئی ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچے کہ حجاب کا معاملہ آیا، پابندی عائد کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور کہیں کہیں عائد کی بھی گئی. کیا ہم لوگوں نے یہ اپنے اندر تہیہ کیا؟ ہم نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ ہم پردے کو عام کریں گے، اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے گھر والوں کو ہم پردہ کرائیں گے. مساجد کا معاملہ آیا، مسجدوں کو بند کرنے کی اذان کا معاملہ آیا، مسجدوں کو ڈھانے کا معاملہ آیا. کتنے لوگوں نے یہ تہیہ کیا، کتنے لوگوں نے اپنے آپ سے عہد و پیمان لیا کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم مسجدوں کو ویران نہیں کریں گے. سامعین کرام، اسی طریقے سے جب رسول کی رسالت، رسول کی فتح پاک دامنی کی بات آئی تو کتنے لوگوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا، کتنے لوگوں نے دوسرے لوگوں تک نبی کی سیرت کو صحیح الفاظ میں، صحیح انداز میں پہنچایا. یہ ذمہ داری بنتی ہے. آج تو ماحول یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری قوم کا بچہ بلکہ جوان بھی اس میں ملوث ہے. وہ یہ کہ اس کا رول ماڈل جو ہے، اس کا جو آئیڈیل ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اس کا رول ماڈل جو ہے وہ کوئی فلمی اسٹار ہے، کوئی ڈانسر ہے، کوئی کرکٹر ہے، اسی طریقے سے کسی اور فیلڈ کا کوئی ماہر ہے. لیکن اس کا جو مین اور جو سب سے بڑا ہیرو ہونا چاہیے تھا اور جو اس کا آئیڈیل ہونا چاہیے تھا، جس کا حکم دیا گیا ہے، اس پر وہ عمل نہیں کر رہا، اس کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہے ہیں. سامعین کرام، خاص طور سے نوجوانوں نے عزام، میں آپ سے یہ بات بہت ہی مؤدبانہ طور سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے نظر میں اگر آپ کسی بھی کافر، مشرک، بدعتی یا کوئی بھی فحاش، عیار، مکار کے آپ اسے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنا نمونہ اور معیار سمجھتے ہیں، یاد رکھنا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق تمہارا اٹھنا، تمہارا کل قیامت کے روز اٹھایا جانا انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی روایت 6171 اور صحیح مسلم کی روایت 2639 کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ماذا اعددت لها، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تجھے قیامت کی جلدی پڑی ہوئی ہے تو قیامت کے لیے پریشان ہے، تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ اس دیہاتی نے جواب دیا کہ حب اللہ ورسولہ. اللہ کے نبی بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی، نافل کا بہت اہتمام تو نہیں کیا، ہم نے بہت زیادہ روزے نفل تو نہیں رکھے، لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے بے حد بے پناہ محبت کرتا ہوں. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اس نے سیدھے کہا، اللہ کے نبی
جب قیامت کب قائم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری تم نے کیا کی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے، میں اللہ کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ رہوگا، تیرا اٹھایا جانا تو کل اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، رسول کی محبت تیرے دلوں کے اندر پیوست ہے، رچی بسی ہوئی ہے، تو کل تیرا ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی کافر کو، کسی فحاش، کسی عیار اور ناچنے گانے والوں کو اپنا ہم رول ماڈل بنا رہے ہیں، ان کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر محبت ہے، اس کو نکال پھینکیے، ورنہ یاد رکھیے اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق آپ کا اٹھایا جانا ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور جب یہ فیصلہ بالکل سب کے سامنے آیا اور واضح ہے، کفار کے لیے تو ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ ہر کوئی گنہگار، مشرک، منافق اور اسی قسم کے فسق و فجور کام انجام دینے والوں کے تعلق سے دردناک عذاب کا اعلان کیا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، حقیقتاً چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی ہو جائیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا اٹھایا جانا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں حاصل ہو، تو ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور ایسی تصویر پیش کریں ہم دنیا کے سامنے کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں۔ سامعین کرام، اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی عزیز پھر کہیں بیان کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے بہت ہی مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو، بیان کی باتوں کو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کرے بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھ بار الہ، ہمارے ملک کے اندر بلکہ پوری عالم اسلام کے اندر جہاں جہاں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، جہاں بھی قتل و غارت گری کا باثر کرم ہے، اللہ تو ان کے ماحول کو، اللہ تو وہاں امن و امان کی فضا قائم کر دے۔ بار الہ تو مسلمانوں کے دشمنوں کو برباد کر دے۔ بار الہ تو ان تمام لوگوں کے کارسازیوں کو، ان تمام لوگوں کے جالوں کو اللہ تو انہیں اس میں پھنسا دے۔ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔